دل کے نرم پڑنے کا وقت آ چکا ہے، دل کے نرم پڑنے کا وقت آ چکا ہے، لے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہاں سے پلٹ گئے، ہو گئی نا توبہ. پلٹنا گناہ سے اللہ کی طرف، پلٹنا شیطان سے اللہ کی طرف. اللہ اکبر. پلٹے اور نیچے آ گئے. انہوں نے کہا اللہ وہ وقت آ گیا کہ میرا دل پگھل گیا، نرم ہو گیا، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے بہہ گیا، اور اب میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال جناب علی وہیں پر ایک قافلہ تھا، ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا. رات کے اندھیرے میں قافلے والے آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کیا کریں، رات میں نکلیں یا نہ نکلیں. آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی. ایک شخص نے اس میں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ رات کا ٹائم ہے اور فضیل بن عیاض جو بہت بڑا ڈاکو ہے کہیں راستے پر بیٹھا ہوگا، رات میں نکلنا اچھا نہیں ہے، ضروری ہے کہ صبح ہو جائے، صبح ہوگی پھر ہم روشنی میں نکلیں گے. یہ بات بھی فضیل بن عیاض کے کان میں پڑ گئی. انہوں نے سوچا استغفر اللہ، افسوس میں اتنا بڑا گنہگار، یہ اللہ کے بندے ایمان والے مجھ سے ڈرتے ہیں، میں قتل نہ کر دوں، میں مال نہ ہڑپ کر لوں، میں چھین نہ لوں، میں ڈکیتی نہ کروں. اللہ اکبر. میں کتنا گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں کتنا غلط کار ہوں. اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. اور اے اللہ اب میں توبہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اب میری زندگی کا بقیہ ٹائم مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے شہر میں گزرے گا. اللہ اکبر. اسی کے بعد سے توبہ کر کے وہ خانہ کعبہ کے شہر مکہ پہنچ گئے اور آخری عمر تک مکہ میں مقیم ہو گئے. اللہ اکبر. اور مکے ہی کے اندر رہ گئے. اس طریقے سے حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کی تھی. میرے بھائیو وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے مجبوراً وقت کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات ختم کرنی پڑ رہی ہے. اور اللہ اکبر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، چاہے وہ ہماری مائیں ہوں یا ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگان ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو اللہ کی طرف خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہماری توبہ قبول فرما. اللہ اکبر. اللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. یہ کیا ہے اخیر میں ہمارے ایک بہت ہی افسوس کی خبر یہاں آئی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ IEC اسلامک ایجوکیشن سینٹر کے ایک اسٹاف ہیں، ان کی ایک بچی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے. اور آپ سبھی حضرات سے چونکہ دعا اور استغفار کی ہی بات چل رہی تھی اور توبہ و استغفار کی بات چل رہی تھی، اس عظیم موقع کی مناسبت سے میں درخواست کروں گا آپ سبھی لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے بھی اور اپنی قابل احترام ماؤں اور بہنوں سے بھی، کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچی کے والدین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ رب العالمین نے بچپنے میں کسی کی اولاد اگر مر جاتی ہے تو اس پر جس فضیلت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا مستحق بنائے. اس بات کی دعا کریں. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے شیخ عنایت اللہ مدنی جو توبہ اور استغفار کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. چونکہ وقت بہت کم بچا ہے اس لیے اب سوالات کا وقفہ دیا جاتا ہے. سوالات کے لیے کچھ اصول ہیں، اگر ہم اس کا خیال رکھیں تو سب کو فائدہ ملے گا. پہلا یہ کہ سوالات پوچھنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں. دوسرا یہ کہ سوالات بہت شارٹ اور مختصر ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ جو موضوع ہے توبہ اور استغفار اسی ٹاپک پر جو ہے سوالات آئیں اور ایک وقت میں صرف ایک سوال ہو. اس سوالات کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. پہلا مردوں کے لیے ہے اور دوسرا اوپر سسٹر کے لیے ہے، تیسرا بیک سسٹر کے لیے ہے. تو پہلا سوال مردوں کی طرف سے ہوگا اور ایک وقت میں ایک سوال ہوگا. پھر اگر انہیں دوسرا سوال کرنا ہے تو باری کا انتظام کرنا پڑے گا. اس لیے اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. پہلا سوال مردوں کی طرف سے ہوگا. قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہ شرک کرنے کو کیا والے کو معاف نہیں کرتا ہے. تو شرک کرنے والا اسے ہی بنا معاف کیے ہی مر جائیں گے کیا؟ بلکہ سوال ہے میرا. حسن یہ بات اسی کے اندر ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ مشرک جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے.
اور یہی بات آپ کے سامنے ہو رہی تھی کہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور شرک یہ کبیرہ ہی نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا ہے، اکبر الکبائر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کے لیے توبہ کرنا حد درجہ ضروری ہے۔ جو بھی آدمی، جو بھی انسان یا جن شرک کرتا ہوا مر جائے گا، جو بھی انسان یا جن شرک کرتا ہوا مر جائے گا، توبہ نہیں کرے گا مرنے سے پہلے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال سسٹر کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کرے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا وہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہو جائے اور استغفار کرے، تو کیا ان کے اوپر حد جاری ہوگا؟ میرا خیال ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے لا علمی میں نہ جانتے ہوئے کبیرہ گناہ کر لیا ہے تو کیا وہ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا پھر اس کے لیے حد جاری ہوگا ان کے اوپر؟ اگر اپنا توبہ کروانا چاہتا ہے وہ انسان، تو کیا اس کو پھر کنفیس کر کے حد جاری کرانا پڑے گا اپنے اوپر؟ احسنت۔ گویا کہ سوال کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں نا، بعض وہ گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں لیکن اس پر کوئی حد نہیں ہے، اور بعض ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں اور اس کی سزا حد کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر متعین ہے، کوڑے مارنا، ہاتھ کاٹنا، نجم کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ کبیرہ گناہ ایسا ہے جس پر شریعت کی طرف سے کوئی حد نہیں ہے، جس پر شریعت کی طرف سے کوئی حد نہیں ہے، اور وہ گناہ بندے کے حق میں نہیں ہے، اللہ کے حق میں ہے، وہ گناہ بندے کے حق میں نہیں ہے، اللہ کا حق ہے جو گناہ ہے، اور اس گناہ پر کوئی حد دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، وہ گناہ کر کے اگر انسان مر گیا اور توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، وہ اللہ کی مشیت میں ہوگا، یعنی اللہ کی چاہت میں ہوگا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس پر عذاب دے۔ اور اگر وہ ایسا گناہ ہے کبیرہ جس پر دنیا کے اندر حد قائم ہوتی ہے، حد قائم ہونی چاہیے لیکن حد قائم نہیں ہوئی، چاہے وہ میٹر چھپ کے رہ گیا، پردے میں رہ گیا، اور یا ایک ہی ایسا نظام ہے جہاں حد قائم نہیں ہوتی ہے، جیسے ہمارا ہندوستان ہے، کوئی حد قائم نہیں ہوتی ہے یہاں پر، تو یا ایسا ملک ہو یا جیسے سعودی عربیہ جہاں حد قائم ہوتی ہے لیکن وہ میٹر چھپا رہ گیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا اس کے اوپر، تو دونوں صورتوں میں اگر اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس گناہ کو وہ جانتا ہے اور جس کے ساتھ وہ گناہ ہوا ہے وہ جانتا ہے، اس کی خبر وقت کے بادشاہ، وقت کے حاکم یا خلیفہ تک نہیں پہنچی ہے تو اس کو پردے میں رکھنا چاہیے، اس کو پردے میں رکھنا چاہیے، اور ان گناہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ خالص دل سے اللہ سے توبہ کر لیں، خالص دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ اگر ان دونوں نے توبہ کر لی اور اب زندگی میں وہ گناہ دونوں کے بیچ میں نہیں ہوا تو اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دے گا، آخرت میں بھی وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسلامی نظام نافذ ہے اور کوئی ایسا گناہ ہے جس پر حد قائم ہوتی ہے اور اس کی خبر وقت کے حاکم کو پہنچ گئی، خلیفہ کو، امیر کو، حاکم کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ گناہ ہوا ہے، تو خلیفہ اور حاکم کے پاس پہنچنے کے بعد کسی بھی حد کو چھپانا جائز نہیں ہے، کسی بھی حد کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس کو قائم کرنا، وہ سزا نافذ کرنا حد درجہ ضروری ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو اگر ایسا گناہ ہے جو انسان کے حق میں نہیں ہے، اللہ کے حق میں ہے، اور وہ چیز انسان نے کیا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لیا اللہ رب العالمین سے، تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، معاف ہو گیا، اور اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کی چاہت میں رہے گا، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو عذاب دے، یہ خلاصہ ہے۔ مائک نمبر 3 سسٹر کی طرف سے سوال ہوگا۔ استغفار کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے جب استغفار انشاءاللہ قبول ہوگی؟ جی نہیں، استغفار کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، استغفار کے لیے کوئی بھی خاص وقت متعین نہیں ہے، اور خود ہم نے سنا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی اس طرح کے الفاظ کہتے سنتے تھے، تو اللہ کے نبی کبھی بھی استغفار کیا کرتے تھے، کبھی بھی استغفار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ آپ یہ جانتے ہیں کہ استغفار کرنے کے لیے یا کسی بھی دعا کے کرنے کے لیے کسی نیک کام کے بعد اگر وہ کام کیا جائے، دعا کی جائے تو زیادہ قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ کوئی بھی دعا کسی نیک کام کے بعد اگر کی جائے گی تو وہ نیک کام اس دعا کا وسیلہ ہوگا۔ کوئی بھی دعا، کوئی بھی استغفار اگر کسی نیک عمل کے بعد، عمل صالح کے بعد اگر کیا جائے گا تو وہ عمل صالح اس دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنے گا۔ تو اگر کسی نیک عمل کے کرنے کے بعد اگر استغفار کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، بہت افضل ہے،
اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب انسان چاہے اللہ سے بخشش مانگ سکتا ہے، اور بالخصوص جیسے گناہ ہو اللہ سے توبہ کرے، جیسے گناہ ہو اللہ سے استغفار کرے. یہ سب سے افضل درجہ ہے استغفار اور توبے کا. میک نمبر 1 مردوں کا چانس جینٹس کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو گناہ کبیرہ ہوتی ہے جن کی حد ہوتی ہے، مطلب بٹ انڈیا جیسے ملک میں مطلب اس کا مطلب آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، مطلب سوسائٹی نہیں دیتی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں پھر وہ توبہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اور وہ گناہ کے اوپر پردہ رکھنا چاہیے. تو بندے اور اللہ کے بیچ میں جو توبہ ہے اس کے اوپر ایکسٹرا مطلب کیا ہم جو صدقہ دیتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں کام آتا ہے یا صرف قبر کی عذاب سے ہی؟ ہاں، اب سوال واضح ہوا. دیکھیں، توبہ فی نفسی ہی اس گناہ سے کرنا ہے جو گناہ ہوا ہے. جو گناہ انسان سے ہو گیا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا ہے. اگر انسان سے فرض کیجئے کہ انسان نے زکوٰۃ نہیں دیا یا انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. اب انسان کو اس گناہ سے توبہ کرنا ہے، یعنی وہ کام جو چھوٹ رہا تھا کرنا شروع کر دے، یا جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا کر رہا تھا تو اس کو فوراً ہی چھوڑ دے. اصل اس کام سے توبہ کرنا ہے جو جہاں مسٹیک ہو رہی تھی. یہ اصل یہ ضروری ہے، یہی توبہ ہے. جہاں تک مثلا صدقہ دینا یا کوئی اور نیک کام کرنا تو یہ ایکسٹرا چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اضافی ذریعہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا کام ہے. اس کی ایک مثال اشارہ کر دوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بار تیز گفتگو ہو گئی تھی. فتح مکہ کا معاملہ تھا، صلح حدیبیہ کا مسئلہ تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بات چیت ہوئی تھی، جو دفعات طے کیے گئے تھے، جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جس میں ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، کافر آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے مسلمانوں کو کھلی فتح دی ہے. یہ بات جب عمر فاروق اعظم نے سنی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ ایک طرف ہم کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بہت سارے پوائنٹ ہمارے خلاف ہیں، بہت سارے پوائنٹ مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کے حق میں ہیں، اور اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کھلی فتح دی. یہ کون سی فتح ہے؟ اس میٹر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت ہوئی تھی عمر فاروق اعظم کی، وہ ذرا تیز زبان سے ہو گئی تھی، آواز بلند ہو گئی تھی، جس کو توتو میں کہتے ہیں نا ہم، اس انداز کی بات ذرا تلخ ہو گئی تھی. بہرحال اللہ کے نبی نے جواب دیا. اس کے بعد ان کو اطمینان نہیں ہوا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہی سوال انہوں نے ان سے بھی کیا، اور اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا صدیق اکبر نے بھی وہی جواب دیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا. اس کے بعد جب عمر فاروق اعظم کو وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سچ وہی ہے، حق وہی ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سچ وہی ہے جو صدیق اکبر فرما رہے ہیں، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے کیسے اللہ کے نبی سے تیز آواز میں بات کر لی، میں نے کیسے اللہ کے نبی کے سامنے تو میں کر لی، میں نے کیسے صدیق اکبر سے تیز آواز میں بات کر لی. ان کو بہت افسوس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگا، اور اس کے بعد انہوں نے خوب اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کیا. اللہ کے راستے میں خوب صدقہ، عطیہ للہ، خیرات بہت خرچ کیا، اس فکر میں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میرے گناہ